السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے حقیقی اسلامی ریاست کی پہچان۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے آسمان سے ہر امت کے لیے جو ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ضابطۂ حیات، نظام زندگی، آئین آسمان سے نازل کیا۔ پیغمبروں کے ذریعے امتوں کو جو ہے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا، تاکہ وہ لوگ جو ہے اس ازمائشی زندگی میں اللہ رب العزت کی کما حق ہو اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں اور اس کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ تو ہر پیغمبر جو ہوتا تھا وہ اللہ کے آسمانی آئین کا پابند تھا۔ ہر پیغمبر کے لیے آئین، نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے جو ہے آئین جو ہے انسانوں سے نہیں بنوایا، انسانوں کی اسمبلیوں سے یہود و نصارہ کی طرز پر جو ہے کسی پیغمبر نے اپنی امت کے لیے آئین جو ہے لوگوں سے نہیں بنوایا، بلکہ ہر نبی نے اللہ کے نازل کردہ آئین جو ہے، آسمانی آئین جو ہے، اس کے مطابق حکمرانی جو ہے وہ کی ہے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی برکات، سلامتی، امن اور انصاف کی برکات سے نوازا۔ تمام پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اپنی اپنی امت کے بادشاہ ہوتے تھے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن پاک، وہ بادشاہ تھے۔ طالوت ہیں، دوسرے پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے مطالبے پر طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا دو باتوں کی بنیاد پر۔ ایک تو وہ سب سے بڑا عالم دین تھا، آسمانی دین کا سب سے بڑا عالم۔ دوسرا جسمانی طور پر جو ہے وہ تندرست تھا۔ یہ دو صفات کی بنیاد پر جو قرآن نے بیان کی ہیں، دوسرے پارے میں طالوت علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کا جو ہے اس بنی اسرائیل کے سرداروں کے مطالبے پر بادشاہ بنا دیا۔ جب بادشاہ بنایا ان دو صفات کی بنیاد پر، تو سرداروں نے کہا جی اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے، مال و دولت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی جانتا بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ مال و دولت بنیاد نہیں ہے اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمران کے اندر جو ہے دو چیزیں جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ اللہ کے آسمانی دین کا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر تندرست ہونا چاہیے۔ اب قرآن پاک میں یہ بیان جو آیا ہے، اس بیان کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہم سب لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں تو یہ دو صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں ان کو ہم بنیاد بنائیں، کہ ہمارے انتظامیہ جو ہے اس کا جو بھی فرد ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اس کے اندر یہ دو خوبیاں، دو صفات ہونی چاہیے۔ خواہ کوئی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی نیچے جو ہے چپڑاسی تک جو ہے یہ دو خوبیاں جو ہے حکمرانوں کی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ہر شخص جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے لوگوں کو امن، سلامتی اور انصاف جو ہے پہنچائے، سکون پہنچائے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ آئین جو ہے ہر پیغمبر کا وہ آسمانی ہوا کرتا تھا، وہ اسمبلیوں میں یا لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے خود آئین جو ہے ہر قوم کے لیے بنا کر بھیجا۔ اب انتظامیہ جو ہے اس کا انتخاب جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے پیغمبر جو ہے اپنی امت کے جو ہے حکمران ہوتے تھے، اور وہ جو ہے بادشاہت کا نظام جو ہے وہ چلاتے تھے۔ آئین آسمانی ہوتا تھا اور ہر حکم، ہر فیصلہ جو ہے اس پر عمل جو ہے وہ پیغمبر کرتے تھے، اور وہ اس لحاظ سے وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ہر پیغمبر نے عملی طور پر جو ہے اللہ کے آسمانی نظام کو جو ہے اس کو نافذ کر کے، اس پر عمل کر کے جو ہے اپنی امت کو جو ہے سکھایا کہ یہ ہے طرز زندگی، یہ ہے طرز جو ہے حکمرانی۔
تو نبیوں کے بعد آنے والے جو ہے ان کے تربیت یافتہ صحابہ جو ہیں، ہر نبی کے جو ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے، جب ان کا دور آتا ہے تو وہ جو ہے باہمی مشورے سے جو ہے ان کا انتخاب ہوتا، اور دو خوبیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ ایک خوبی کہ سب سے بڑا عالم دین ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہو، مقابلہ کر سکے دشمن کا۔ تو یہ نبیوں کے بعد جو خلفاء آئے ہیں جن کو خلافت ملی ہے، ہر نبی کے تربیت یافتہ لوگوں کو ان کی بھی یہ دونوں خوبیاں تھیں کہ وہ جو ہے سب سے بڑے عالم ہوں اور تندرست ہوں، اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نبیوں کے جو وارث تھے صحابہ تربیت یافتہ، ان کا بھی انتخاب اسی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات جو ہے باہمی مشورے سے جو ہے وہ طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے ان دو خوبیوں کی بنیاد پر باہمی مشورے سے جو ہے حکمرانی جو ہے کس کو دینی ہے۔ ویسے تو حقیقی حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمرانی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم اللہ کے قرآن پر، اس کے آئین پر عمل کریں گے۔ اللہ کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آئین جو آسمان سے اتارا ہے اس کے ہر بات پر، اس کے ہر فیصلے پر عمل کیا جائے۔ جس طرح نبیوں نے جو ہے عملی طور پر جو ہے ہر حکم کو، آسمانی حکم کو نافذ کیا۔ یہ نافذ کرنا جو ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لازم تھا، وہاں ان کے بعد میں آنے والے خلفاء جو ہیں ان پر بھی یہی بات لازم تھی کہ اللہ کی آسمانی جو ہے آئین جو ہے اس کو جو ہے وہ نافذ کریں، اس کے مطابق جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے حکمرانی کریں۔ تو خلفائے راشدین جو تھے، تمام پیغمبروں کے بعد آنے والے جو ان کے خلیفہ تھے، وہ آپس میں ان دو صفات کی بنیاد پر انتخاب کرتے تھے کہ ان میں سے کون جو ہے حکمرانی کی اعلیٰ کرسی پر جو ہے وہ قائم بیٹھ سکے، اور اعلیٰ حکمران جو ہے ان میں سے کون بنے اعلیٰ عہدے کے لیے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے دو صفات ہوتی تھی کہ وہ ایک تو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین کا سب سے بڑا عالم، اور دوسرا جسمانی طور پر تندرست توانا۔ اب ان کا انتخاب جو ہے مشورے سے، پیغمبر جو تھے ان کو بادشاہت اللہ کی طرف سے ملتی تھی، ان کے لیے مشورہ نہیں تھا کہ ہم کس کو بادشاہ بنائیں، نہیں، پیغمبر آٹومیٹکلی از خود ہی وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ لیکن ان کا آئین جو ہے وہ آسمانی ہوتا تھا، آسمانی آئین کے وہ بھی پابند تھے، جس سے امتی آسمانی آئین کے پابند ہیں، اس سے پیغمبر بھی آسمانی آئین کے پابند تھے۔ لیکن ان کا الیکشن نہیں ہوتا تھا باہمی مشورے سے، بلکہ پیغمبروں کا جو ہے انتخاب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے تھے، اور وہی جو ہے پیغمبر ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اور ان کی دو صفات قرآن نے بیان کر دی ہیں کہ چونکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے اور جسمانی طور پر جہاد کے لیے بھی فٹ فاٹ تھے، اس لیے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہ جو ہے وہ دی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو، اور دوسرے پارے میں نے ذکر کیا، میں نے طالوت جو ہے ان کو بادشاہ اللہ نے بنایا۔ تو یہ پیغمبروں کی بادشاہت جو ہے، بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بادشاہت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صرف برائی یہ ہے کہ پیغمبروں کے لیے بادشاہی کا جو ہے چلانے کا جو نظام تھا، آئین تھا، وہ آسمانی تھا، اور ہم جو ہے اپنی من مرضی کے یا کافروں کے بنے ہوئے آئین جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کے بالکل الٹ ہیں۔ تو نبی جو تھے وہ بعض معاملات میں جو ہے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کافروں کے مقابلے میں کیا کچھ کیا جائے۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں لوگ جو تھے شہر کے ارد گرد جو ہے گہری اور چوڑی خندق جو ہے کھود لیتے تاکہ دشمن جو ہے وہ خندق کو پھلانگ کر جو ہے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے فارس کے علاقے میں یہ طریقہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور مدینہ کے ارد گرد جو ہے جو جگہ کھلی تھی، کھجوروں کے باغوں کے علاوہ کھلی تھی جس سے دشمن کا آنے کا خطرہ تھا، ادھر نبی علیہ السلام نے خندق کھدوائی، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اب جو ہے صحابہ کرام کی جب دور آیا نبی علیہ السلام کے بعد،
یا نبیوں کے ماننے والے جو نبیوں نے تربیت کی تھی، جب ان کا دور آیا تو انہوں نے پھر اپنے میں سے خلیفہ کس کو چنا؟ بامی مشورے سے۔ امرہم شورا بینہم، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے جو ہے معاملات جو ہے وہ بامی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو ہے جو اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنایا بامی مشاورت سے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہر شخص کے جس کا بھی انتخاب اس کی دو صفات لازمی ہیں، کہ وہ ایک تو عالم دین، آسمانی دین کا سب سے بڑا عالم ہو، دوسرا یہ ہے کہ جسمانی طور پر تندرست طاقتور ہو تاکہ وہ جہاد میں سب سے آگے رہے۔ یہ قرآنی دو صفات ہیں۔ تو اسلامی ریاست میں جو ہے پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ آئین جو ہے وہ ہر صورت آسمانی، پیغمبروں کی بادشاہت، پیغمبروں کے بعد ان کے تربیت یافتہ لوگ جو ہے ان کی خلافت، پیغمبروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے، لیکن بعد میں آنے والے جو ہے ان کا انتخاب کون کرتے؟ جو اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی آسمانی دین کے بڑے عالم ہوتے، وہ باہم بیٹھ کر جو ہے بامی مشاورت سے جو ہے وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ جو ہے وہ چن لیتے، اور اس طرح جو ہے اللہ کا حکم جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ وشاورہم فی الامر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بعض معاملات جو ہے ضروری ان کے مشورہ دے لیا کرو۔ اور اس میں جو میں نے مثال بیان کی ہے کہ غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے جب مشورہ لیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی، اور جب صحابہ کرام کا دور آیا تو بامی مشاورت سے انہوں نے جو ہے خلیفہ جو ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اس طرح جو ہے انہوں نے باہمی مشاورت سے جو ہے انہوں نے آپس میں جو ہے خلیفہ کا انتخاب کیا، ان دو صفات کی بنیاد پر جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے طالوت کے لیے کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہو، آسمانی دین کا عالم ہو، اور جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہو تاکہ وہ جہاد میں سب سے آگے ہو۔ تو یہ طریقہ کار ہو گیا حکمرانی جو ہے بادشاہت اور خلافت۔ اب امت کے ہر شخص کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو ہے اس میں ان پر عمل کرے۔ اب جو ریاست کے دوسرے جو محکمے ہیں وہ ایک ہے انتظامیہ۔ تو انتظامیہ جو ہے اس کے بھی ہر فرد، ہر شخص، یعنی نبی اور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلیفہ کے نیچے جو انتظامیہ ہے، نیچے تک چپڑاسی تک، ان کی بھی یہی دو صفات ہونی چاہیے کہ وہ عالم دین ہوں، اللہ کے آسمانی دین کے واقف ہوں، جاہل نہ ہوں، عالم ہوں وہ اللہ کے دین کے، اور جسمانی طور پر تندرست و توانا ہوں۔ یہ انتظامیہ کے ہر فرد جو ہے جس بھی عہدے پر جو ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر ہے، خلافت کے عہدے پر یا سب سے نیچے جو عہدے پر، یہ دو صفات جو ہے ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے جو حکومت کا جو ہے حکمرانی کا حصہ بنتا ہے، اس کے لیے دو صفات یہ ضروری ہیں قرآن پاک کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے جو شعبہ ہے عدلیہ کا، تو عدلیہ کا شعبہ جو ہے خواہ انتظامیہ ہو یا عدلیہ یا وہ ہے کہ اپنا حکمرانوں کا عہدہ ہو یا کوئی اور بھی ہے، ہر شخص کے لیے جو ہے یا وہ عدلیہ کا محکمہ ہو، سب کے لیے جو ہے آسمانی دین جو ہے اس کو آئین سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ عدالتیں اپنی من مرضی نہیں کر سکتی، وہ عدالتیں جو ہے وہ پابند ہے آسمانی آئین کے، قانون کے، جو اللہ نے مختلف سزائیں، مختلف جرائم کی سزائیں نافذ کی ہیں، ان کو جو ہے ان پر عمل کروانا اور ان کے مطابق لوگوں کو انصاف دینا، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور عدلیہ یا انتظامیہ دونوں جو ہیں وہ پابند ہیں جو ہے خلیفہ کے، اور خلیفہ سمیت یہ سب لوگ جو ہے وہ پابند ہیں آسمانی آئین کے، دین کے، نظام کے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کوئی شخص بھی، کوئی محکمہ بھی جو ہے اللہ کے آسمانی آئین سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، خواہ وہ عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو یا عام رعایا ہو، ہر شخص جو ہے وہ پابند ہے اللہ کے آسمانی آئین کا، قانون کا، کہ اس کے مطابق اس کو جو ہے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے
اور اس کو پابند کیا جائے کہ وہ اللہ کے آسمانی آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ اور عدلیہ جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے تو آسمانی آئین کے ذریعے۔ کسی بھی پیغمبر نے جو ہے کافروں کا نظام جو ہے وہ فتنہ، جس کو اللہ نے فتنہ کہا، کسی نے بھی یہ نافذ نہیں کیا، نہ پیغمبروں نے، نہ ان کے بعد آنے والے خلفاء نے، کسی نے بھی جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو اللہ کی زمین مخلوق پر نافذ نہیں کیا، کیونکہ کافروں کے فتنے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف دے، سلامتی دے، امن دے، مساوات دے۔ یہ کافروں کے جس کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا کافروں کے نظام کو، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے سکے، امن سلامتی دے سکے، مساوات کا جو ہے حق دے سکے۔ کسی جو ہے اس آئین کے جو ہے کافروں کو جو آئین جو ہے اس میں یہ چیزیں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ دیکھنے غنڈہ گردی جو ہے، جہاں بھی کافروں کا نظام چل رہا ہے وہاں غنڈہ گردی ہے، وہ دوسرے امن پسند مسلمان ملکوں پر جو ہے بدماشی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی زمین پر حقیقی فساد مچانے والے جو ہے یہ کافر حکمران ہیں، جس طرح قرآن نے جو ہے فرعون کو مفسد فساد کرنے والا قرار دیا۔ اس طرح دیگر نمرود ہے، وہ بھی فسادی تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، حالانکہ وہ تو اعلیٰ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن کافر جو ہے اس کے لیے کوئی یہ پیمانہ ہے ہی نہیں۔ اس کافر کے پاس پیمانہ ہے بدماشی، ظلم، سینہ زوری، من مرضی، یہ کافر کے پاس جو ہے یہ ہے چیزیں۔ تو بہرحال اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی ریاست کے ہر شخص، ہر عہدے دار پر اللہ تعالیٰ کے آسمانی آئین کے ہر فیصلے، ہر حکم، ہر بات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بڑا عہدے دار یا چھوٹے عہدے دار جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے آسمانی آئین کو جو ہے اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ فسادی ہے، وہ فرعون ہے، وہ ظالم ہے، وہ من مرضی کرنے والا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو اسلامی ریاست میں پیغمبر سے لے کر نیچے تک ہر شخص جو ہے اللہ کے آسمانی آئین، دین، نظام زندگی کا پابند ہے۔ پیغمبر سے لے کر نیچے تک نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے جو ہے کوئی قانون جو ہے کوئی اور ہے، من مرضی کا، سینہ زوری کا، ظلم کا، اور چھوٹوں کے لیے جو ہے کوئی اور ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں سب کے لیے آسمانی آئین، نظام زندگی، قانون لازم ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے یا ادنا انسان ہے۔ دوسری بات کہ ان کے خلیفہ جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ بھی پابند ہیں۔ پیغمبروں کے بعد آنے والے جو ہیں خلیفہ جو ہے، جو باہمی مشاورت سے قائم کیے جاتے ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں، وہ پابند ہیں آسمانی دین کے۔ اور یہ اس طرح جج حضرات ہیں، وہ بھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے شعبے ہیں، انتظامیہ کے آگے شاخیں ہیں، ہر شخص جو ہے عہدے دار، اس پر یہ لازم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ زندگی گزارے۔ جو بھی اس کو ایک عہدہ دیا گیا ہے، اس عہدے کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کے آسمانی آئین کا، قانون کا پابند ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو حکمران اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا نازل کیا ہوا آسمانی آئین اور قانون نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کے آگے پیچھے ہیں یہ آیتیں۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 جو ہے اس کے آگے پیچھے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، کسی کو میں کافر نہیں کہہ سکتا، میرا تو حق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے کلمہ پڑھتا ہے، بے شک وہ اوپر سے پڑھے، وہ جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے دل سے نہیں پڑھتا، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہو سکتا، اس پر یہ کفر کا فتویٰ غلط، 100% غلط ہے۔ تو یہ کون فیصلہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بے شک حکمران جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہر حکمران پر یہ لازم ہے اس آیت کی روح سے کہ وہ اللہ کی زمین مخلوق پر اللہ کا آسمانی آئین اور قانون جو ہے اس کو نافذ کرے۔ اگر وہ نہیں نافذ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ میرے حکم کا نہ ماننے والا ہے، یہ میرے حکم کو نہیں مانتا اس لیے یہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ اللہ دے رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو منافق کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے، منافق کہہ سکتے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے منافق جو ہے اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن جو ہے دل سے جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور کفر کا جو ہے وہ دوست ہے۔ تو ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے فتویٰ لگا دے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ، میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ حکمران بن کر اللہ کے آسمانی آئین اور دین کو جو ہے نافذ نہیں کرتے، یہ لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے آسمان سے نازل کیے گئے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے فیصلے نہیں کرتے ہیں حکمران بن کر، یہ لوگ ظالم ہیں۔ تیسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ آسمان سے اترنے والے آئین قانون، اللہ کے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ جو ہے حکمران یہ فاسقون نافرمان ہیں، یہ رب کے فرما بردار نہیں ہیں، یہ نافرمان ہے۔ تو تین فتوے اللہ تعالیٰ نے لگائے کہ جو حکمران وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کافر ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے تین فتوے لگا دیے کہ جو آسمان سے اترنے والے اتارے گئے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق نافرمان ہیں۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ مائدہ کا، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ میں کسی پر کوئی فتویٰ نہیں جڑ سکتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا یا کسی، ہاں جس کو قرآن و سنت نے کہہ دیا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے کسی کے متعلق یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے کسی کے متعلق یہ کہتا ہے، یہ قرآن، میں تو قرآن کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے آسمان سے اتارے گئے نظام اور آئین کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں تو اس قرآن کے حوالے سے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ان تین فتووں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مخاطب ہیں کہ وَأَنِ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے مطابق، اس آئین اور قانون کے مطابق تو بھی جو ہے حکمرانی اور فیصلے آسمانی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے حکمرانی کر۔ نبی کو بھی پابند بنا دیا، سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام بھی پابند ہیں کہ وہ اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسی سورۃ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلوں کے، جن کے پاس اللہ کا جو ہے امن و سلامتی والا دین جو ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے اور وہ جاہل ہیں، کیا یہ لوگ جو ہے جاہلوں کے فیصلے، جاہلوں کی حکمرانی چاہتے ہیں؟
یہ آسمانی علم والوں کی بجائے جو ہے ان کو چھوڑ کر جو ہے جو حقیقی علماء ہیں، جو اللہ کی طرف سے حقدار ہیں اللہ کی زمین پر جو ہے حکمرانی کے، ان کو چھوڑ کر یہ جو ہے جاہلوں کو جو ہے حکمران مانتے ہیں، ان کے فیصلے مانتے ہیں، جیسا ہم یہود و نصارہ کا آئین اور فتنہ جو ہے جس کو اللہ نے کہا ہم وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے اندر بھی یہ فیصلہ بھی بیان کیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث جو ہیں، حکمرانی کے وارث جو ہیں، فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جو ہیں وارث وہ ہیں حکمرانی کے، جو میرے عبادی الصالح، جو میرے نیک بندے ہیں۔ عبادی الصالح، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں خود آیت نہیں گھڑ رہا ہوں۔ مسلمانوں قرآن کی ایک ایک بات اور جملے اور آیت پر غور کریں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میں نے زبور کے اندر بھی یہ فیصلہ بیان کیا تھا کہ میری زمین کے جو وارث ہیں، حکمران ہیں، حکمرانی کرنے والے ہیں پیغمبروں کے بعد، وہ لوگ جو ہیں الصالحون، جو حقیقی نیک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے بروں کو جو ہے حکمرانی جو ہے وہ نہیں دے رہا، اور ہم کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، جاہلوں اور اسلام دشمن لوگوں کو جو ہے ہم حکمرانی دے رہے ہیں۔ ذرا یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پاک کی کھلم کھلا جو ہے مخالفت نہیں کر رہے ایمانداری سے۔ یہ آیت قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میرے نیک بندے جو ہیں وہ میری زمین کے وارث ہیں، میری زمین پر حکمرانی کے وارث وہ ہیں جو نیک ہیں۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے اس کو سمجھ لیں تفصیل سے، کہ اگر کرسیوں پر جو ہے حکمرانی کی کرسیوں پر نیک لوگ آئیں گے، رب کے فرما بردار آئیں گے، تو وہ جو ہے ملک کے اندر، ریاست کے اندر نیکی پھیلائیں گے۔ کرسیوں پر نیک اور صالح لوگ آئیں گے تو معاشرے میں جو ہے حکمرانی، جب ملک جو ہے اس کے اندر نیکی پھیلائیں گے۔ اور اگر کرسیوں پر جو ہے بدماش آئیں گے، لٹیرے، چور، ڈاکو آئیں گے، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے فتنے آئیں گے، تو وہ جو ہے ملک کے اندر، ریاست کے اندر فتنے فساد ہی مچائیں گے۔ جس طرح فرعون جو ہے اپنی من مرضی سے کفر مسلط کر کے اللہ کی زمین پر فساد قرآن کہتا ہے کہ وہ فساد مچانے والا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں قرآن پاک کا یہ اصول جو ہے کہ اگر حکمران یعنی کرسیوں والے نیک ہوں گے تو معاشرے کے اندر ہر جگہ نیکی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، جو کچھ بادشاہ کرتے ہیں وہی نیچے جو ہے لوگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ جو ہے نیک ہوں گے تو نیچے بھی نیکی جو ہے معاشرے کے اندر ہر جگہ نیکی ہوگی۔ اگر بادشاہ جو ہے بدمعاش ہوں گے، بے دین ہوں گے، ظالم ہوں گے، تو یہ سب خباثتیں جو ہے معاشرے کے ہر فرد کے اندر آ جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اسلامی ریاست جو ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آئین بنانے والا اللہ جو ہے اس کا آسمانی، پہلی بات کہ آسمانی آئین جو ہے نافذ ہوگا ہر ریاست میں، اور دوسری بات کہ وہ قاضی انصاف کا محکمہ ہو یا انتظامیہ ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کا پابند ہوگا۔ اور جس کو بھی کوئی عہدہ دیا جائے گا عدلیہ میں، انتظامیہ میں، جہاں بھی، وہ شخص جو ہے وہ دو صفات کا مالک ہونا لازمی ہے۔ قرآن پاک نے یہ دو صفات طالوت علیہ السلام کی بیان کر کے یہ قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ ہر حکمران، ہر کرسی والا شخص جو ہے
اس کے اندر یہ دو صفات ہونا لازمی ہے کہ ایک تو وہ العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ، کہ طالوت کو میں نے بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ العلم، خاص علم، یعنی آسمانی علم جو ہے، اللہ کے قرآن کا علم جو ہے اس کے پاس، اللہ کی کتاب کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسرا ہے وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے، جہاد کے لائق ہے۔ ان دو خوبیوں کا ہونا لازمی ہے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں میں خواتین و حضرات، خواتین جو ہیں وہ تو سرے سے ان دو صفات کے جو ہے بالکل جو ہے وہ حقدار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے عورت و حکمرانی کی حقدار ہی نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ ملکہ سبا جو ہے جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو پتہ چلا کہ فلاں خطے میں جو ہے وہ عورت حکمرانی کر رہی ہے، تو انہوں نے خط لکھا اس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرنا، سرنڈر کر کے حکمرانی چھوڑ کر میرے سامنے میرے ہاں پیش ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کی بعض حکمرانی کو ختم کیا تھا۔ یہ قرآن ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، نبی کا فیصلہ جو ہے آسمان والے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے، کس طرح نجات اور کامیابی حاصل کر سکتی ہے جس کی حکمرانی عورت کے پاس ہو۔ یہ اللہ کا فرمان بھی آ گیا ملکہ سبا کے حوالے سے کہ عورت کی حکمرانی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فوراً چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے حکمرانی چھوڑ دی، چھڑوا دی اس سے سلیمان علیہ السلام۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ قوم فلاح اور نجات اور کامیابی نہیں پا سکتی جس کی حکمران عورت ہو۔ اب تیسری بات یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، باوجود اس کے کہ قرآن نے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا۔ اب ماں کے بارے میں جو ہے کوئی شخص ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی برا خیال جو ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ ماں ہے تو مومنین کی مائیں قرار دے کر ان کو پابند کیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں رہو، بے جا طور پر باہر نہ نکلو۔ کوئی مجبوری، انتہائی مجبوری ہو تو پھر گھر سے باہر قدم رکھو، وہ بھی بڑی چادریں لے کر جس میں پورا جسم جو ہے لباس وغیرہ سب ڈھانپ دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو ماں کا درجہ دیا مومنین کے لیے، لیکن ان کو حکم ہے کہ وہ گھر میں رہیں۔ ان کے لیے جو ہے باہر نکل کر حکمرانی کے عہدے جو ہے حاصل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوئی۔ اور آج اس کو کافروں کے فتنے کی روشنی میں دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، اور لڑکیاں جو ہے وہ دفتروں میں جو ہے وہ کرسیاں سنبھالے ہوئے ہیں، بلکہ فوج میں جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں۔ اب انہوں نے خاک دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ کیا لڑیں گی وہ؟ یہ صرف جو ہے حکمرانوں کی ذہنی عیاشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے آئین اور دین کی نافرمانی ہے صریحاً۔ اور یہ مشرف سید جو بنا پھرتا تھا اس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ فوج کے اندر بھی جو ہے عورتوں کو جو ہے بھرتی کیا گیا، سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے سے لے کر ان کو بڑے عہدے دیے گئے۔ یہ سب جو ہے یہ خلاف اسلام ہے۔ اسمبلیوں میں جو ہے کوٹا سسٹم ہو گیا عورتوں کا، الیکشن بھی لڑیں، اس کے علاوہ ان کا کوٹا بھی رکھ دیا۔ کیا یہ کسی پیغمبر کے دین میں ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن ہے اس میں ہے یہ؟ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرہ کو مائیں قرار دے کر بھی کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اور ہم جو ہے صریحاً اللہ کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
صرف دنیا کی خاطر عورتوں کو جو ہے ہر محکمے میں بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ ہاں ان کو عورتوں کے جو ہے جو شعبے ہیں ان کو عہدے ملنے چاہیے۔ مثلا عورتوں کا جو ہے تعلیمی نظام سے لے کر جو ہے جہاں عورتوں کے سکول علیحدہ ہے، ان کے اساتذہ بھی ہے، عورتیں ہیں، اور بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی علیحدہ، اساتذہ کرام بھی علیحدہ، یونیورسٹی بھی علیحدہ، کالج بھی علیحدہ، اساتذہ کرام بھی علیحدہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے عورتیں، مردوں کے لیے مرد۔ لیکن ہم نے جو ہے یہ مکس ایجوکیشن جو ہے، کو ایجوکیشن کے ذریعے ہم نے ہر فتنہ جو ہے وہ برپا کر دیا، اور اسلام کا ہم نے جی بھر کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ یہ اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں کا یہ مذاق ہے، صریحاً مذاق ہے، خلاف ورزی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ کیوں کہ ہم نے جو ہے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر حکمرانی کرسیوں پر نبیوں کے وارث جو ہیں، اللہ کی زمین کے وارث جو ہے وہ نیک لوگ ہیں، اور نیک وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بھی خالص ہو، جس کا عمل بھی خالص ہو اللہ کے آئین اور قرآن کے مطابق، وہ نیک ہوتا ہے۔ جس کا ایمان بھی خالص ہو اور جس کا عمل بھی خالص ہو اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کے مطابق، وہ نیک ہوتا ہے۔ اور ہم صریحاً اللہ اور رسول کے، اللہ اور اس کے پیغمبر کے ہر حکم کی ہم دیدہ دلیری سے ہم جو ہے اس کی جو ہے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم پر یہ اللہ کے عذاب کیوں نہ آئیں؟ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم نے جو ہے برے لوگوں کو ووٹ دے کر آج تک تم نے جو ہے کرسیوں پر بٹھاتے رہے ہو، اب ان کا کیا ہوا فتنہ اور ظلم جو ہے اس کو برداشت کرو۔ اب تمہارا اپنا قصور ہے، کیوں تم نے ان کو ووٹ دیے؟ کیوں برے لوگوں کو جو ہے ووٹ دے کر سفارش کر کے ان کو جو ہے کرسیوں پر لائے؟ جب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے زبور کے اندر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میری زمین کے حقیقی وارث جو ہے وہ نیک لوگ ہیں، تم نے کیوں نہیں نیکوں کو جو ہے کرسیاں دیں؟ کیوں نہیں نیکوں کو ان کی نیکوں کی حمایت کی؟ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ جب تک ہم اللہ کے آسمانی آئین کے پابند نہیں ہوں گے ہمیں امن و سکون نہیں مل سکتا، ہمیں عدل و انصاف نہیں مل سکتا، ہماری جان مال عزت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ یہ سب چیزیں جو ہے، سب برائیوں کو ختم کرنے والا جو ہے اللہ کا آسمانی آئین اور دین ہے۔ آسمانی دین جو ہے نبی علیہ السلام نے نافذ کیا، اور ملک کے اندر امن و سلامتی آئی کہ عدی بن حاتم طائی کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عدی، اس اسلام کے نفاذ، اس کی برکت سے دیکھے گا امن و سکون کہ ہیرا نامی بستی سے ایک تنہا عورت جو ہے اونٹ پر سواری کر کے جو ہے وہ حج کے لیے جائے گی اور واپس آئے گی، کوئی چور، کوئی ڈاکو جو ہے، کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اتنی امن اور سلامتی کس نے پیدا کی؟ اللہ کے آئین نے، آسمانی آئین نے۔ نبی علیہ السلام نے آسمانی آئین نافذ کیا تھا، صحابہ کرام نے آسمانی آئین نافذ کیا تھا، قرآن کا نظام۔ اس لیے جو ہے جان بھی محفوظ تھی، عزت بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا۔ وہ عورت نبی علیہ السلام میں سونے سے لدی ہوئی ہوگی، تنہا اونٹ پر سواری کر کے جو ہے اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرے گی اور واپس آئے گی اکیلی، نہ اس کی جان کو خطرہ، نہ اس کی عزت کو خطرہ، نہ اس کے مال کو خطرہ۔ جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کریں گے آسمانی دین کے ذریعے، ہمیں جو ہے یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے فتنے ہی ملیں گے، ہم پر فتنے ہی مسلط ہوں گے، ہم پر ظلم ہی مسلط ہوں گے، ہم ہر اچھائی سے محروم ہوں گے اگر ہم نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہ کیا۔ اگر ہم نے اپنے حکمرانوں کے اندر یہ دو صفات نہ دیکھی جو اللہ نے طالوت کے اندر جو ہے بیان کی ہیں دوسرے پارے میں،
کہ وہ سب سے بڑا عالم دین ہونا چاہیے اور طاقتور ہونا چاہیے جسمانی طور پر۔ اب یہ جتنے بھی جو ہے اس کافروں کے فتنے کو سپورٹ کرنے والے علماء اور مفتی ہیں، یہ اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے؟ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا تو ان کو بھی چاہیے نا، کہیں گے اسلام نافذ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ بالکل واضح بات ہے کہ ان علماء اور مفتی جو ہے یہ سارے کے سارے یہ جعلی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی صلاحیت جو اللہ کے آسمانی دین کی صلاحیت ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور ان کے اندر وہ جو ہے جذبہ جہاد ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ علماء اور مفتی یقین کریں، یہ کیوں نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم پر جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر ہمیں اسلام نافذ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی علماء اور مفتی ہیں سب جعلی ہیں، ان کے اندر قرآن پاک کی دونوں صفات بالکل نہیں ہیں، سرے سے نہیں ہیں۔ اگر یہ دو صفات ہوتی تو ان کا دل جو ہے وہ اعلان کرتا کہ ہم کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو نافذ نہیں کریں گے، نہ نافذ ہونے دیں گے، کیونکہ یہ دونوں صفات ان کے اندر نہیں ہیں، اس لیے یہ اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کفر کا نظام جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں کہ کفر کے ذریعے لوٹ مار خوب ہوتی ہے، مال و دولت جو ہے خوب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر جو ہے چل کر ہم اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کریں گے، ہمیں جو ہے نہ کوئی عدل و انصاف ملے گا، نہ کوئی امن سلامتی ملے گی، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری عزت محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں۔ کیوں کہ کرسیوں پر جو ہے ہم نے حکمرانوں کی کرسیوں پر ہم نے برے لوگوں کو، نیکوں کی بجائے برے لوگوں کو، بد کرداروں کو، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کو، یہود و نصارہ کے فتنے کے جو ہے ماننے والوں کو، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں اور غلاموں کو ہم نے کرسیوں پر جو ہے مسلط کیا، اور اس کی سزا ہمیں اللہ دے رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بھگتو۔ یہ ہمیں سزا ہمارے کرتوتوں کی مل رہی ہے۔ ہمیں تو حمایت کرنی چاہیے تھی نیک لوگوں کی، اللہ کے آسمانی دین کی اور آئین کی حمایت کرنی چاہیے تھی، اور کفر کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے سورہ کافرون کے تحت بائیکاٹ کیا۔ نہ ہم نے کفر کا بائیکاٹ کیا، جب بائیکاٹ نہیں کیا ہم نے تو ہمارا تعلق ختم ہو گیا اسلام سے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا آسمانی آئین جو ہے اس کو جو ہے یعنی قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو اسلامی ریاست بن جائے گی۔ اسلامی ریاست اسلام نافذ ہونے سے بنے گی، عملی طور پر۔ نبی علیہ السلام نے عملی طور پر جو ہے قرآن پاک کو نافذ کیا، پھر وہ اسلامی ریاست بنی ہے، اور جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اسلامی ریاست بنائی تھی وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس خطے میں آج بھی جو ہے اللہ کا آسمانی قانون آئین جو ہے اس کے مطابق فیصلے ہیں، امن سلامتی ہے، جان مال عزت محفوظ ہے، کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی بدمعاش نہیں ہے کرسی پر جو ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرے اور من مرضی کرے، کسی برائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ اللہ خود جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اپنے نبی اور صحابہ کرام کی جو ہے بنائی ہوئی ریاست اسلامی مدینہ کی ریاست جو ہے اس کی اللہ خود حفاظت کر رہا ہے، اور قیامت تک یہ نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر جو ہے یہ قائم رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محنت سے قائم ہونے والی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہے آج تک اور قیامت تک قائم رہے گی، تاکہ قیامت کے دن جو ہے کوئی اسلامی ملک جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کا ملک جو کافروں کے فتنے کو مسلط کیے بیٹھا ہے، قیامت کے دن جو ہے جب اس کی پکڑ ہو تو وہ یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام نافذ کرنا ہے۔
یہ اللہ نے مثال اور ثبوت اور دلیل بنا دیا ہے۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں پر اس میں نبی علیہ السلام کی محنت کو جو ہے دلیل بنا دیا قیامت تک، کہ میرے نبی نے اور میرے نبی کے ماننے والوں نے میری زمین پر اپنی جو ہے اللہ کی طرف سے حکمرانی جو ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جو حکمران کلمہ پڑھنے والے، جو ملک کلمہ پڑھنے والے ہو کر بھی کافروں کے کفر کو، فتنے کو مسلط کیے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین مخلوق پر، وہ اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور ان کے بارے میں نے اللہ کے فتوے جو ہے وہ 3 بتا دیے آپ کو سورہ مائدہ کے حوالے سے، کہ وہ بے شک کلمے پڑھیں، بے شک نمازیں پڑھیں، بے شک روزے رکھیں، بے شک جو حج عمرے کریں، جو مرضی کریں، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں۔ یہ میرے فتوے نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں آ جاؤ قرآن کی طرف، یہ دوبارہ موقع نہیں دینا اس نے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب جہنمی جو ہے جہنم کو دیکھیں گے تو التجا کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم تیرے دین پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، میرے پیغمبر آسمانی میرا پیغام جو ہے لے کر تم پر آئے تھے، لیکن تم نے ان کو جھٹلایا تھا، نہیں مانا تھا، تم نے میرے دین کی بات کو نہیں اخذ کیا، میرے دین کو نافذ نہیں کیا میری مخلوق اور میری زمین پر، اس لیے اب تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اور جہنم میں جا کر وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے حقیقی پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیتا، جو اللہ کے سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کاش میں وہ جو ہے کرتا، میں نبی کے ساتھیوں میں مل جاتا، نبی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میں اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرتا، تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نبی کے مقابلے میں فلاں کو اپنا دوست جو ہے وہ نہ بناتا، لقد اضلنی، اس شخص نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، یہ قرآنی جملے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ قائم کرتا، آج میں جہنم میں نہ ہوتا، کاش میں اپنے نبی کی بات مانتا، نبی کے ساتھ رہنے والوں کو، نبی کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ مل جاتا، تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ یہ پچھتاوے قرآن نے بیان کیے کہ جب جہنم میں جائیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اس وقت جو ہے دنیا کی حرام کھانے میں، لوٹ مار میں جو ہے یہ غرق ہو چکے ہیں، یہ حرام کھا رہے ہیں، ان کی حرام کی کمائی سے کوئی ان کی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھوک ہے، تو نبی علیہ السلام کے اپنے بھی گھروں میں جو ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی بھوک ہی ہے۔ مسلمانوں اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کے آسمانی دین کو پہچانو، اپنے نبی کی قائم کی ہوئی اسلامی مدنی ریاست کو پہچانو، اپنے نبی کے چھوڑے ہوئے حکمرانوں کو پہچانو کہ ان کے جانشین کون تھے، کیا انہوں نے کفر نافذ کیا تھا یا آسمانی دین نافذ کیا تھا۔ ان چیزوں کو پہچانو، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ آخری ہو اور جو ہے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، پھر یہ پچھتاوے جو ہے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ جہنمی، قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے، جہنمی جو ہے وہ روئیں گے، التجائیں کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ نکال کر دنیا میں بھیج دے، اب ہم جو ہے برے کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم نے دنیا میں میری ایک نہیں مانی،
آج جو ہے جتنا مرضی رو کر رہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری نہیں مانوں گا، میں جتنی مرضی فریادیں کر لو۔ تم نے میرے نصیحت سے منہ پھیرا تھا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری آسمانی نصیحت سے روگردانی کی، منہ پھیرا، اس کو قبول نہ کیا، رب کے باغی اور سرکش بنے رہے، میں ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جو ہے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جب کہ میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے اتتک آیاتنا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری نصیحتیں آئیں، میرے پیغمبروں نے، میرے ایمان والوں نے تجھے میری آسمانی نصیحتیں سنائیں، فنسیتھا، تو نے میری ان نصیحتوں کو، میرے حکم و فیصلوں کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس لیے میں نے بھی آج تجھ کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اب میں تیری کوئی فریاد نہیں سنوں گا، تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، اس لیے میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ مسلمانوں، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، روکھی سوکھی کھلا لو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، خود روکھی سوکھی کھلا لو، یہ بھی قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، زمانے کے چسکے میں چلاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تم نے میری پاکیزہ نعمتیں دنیا میں کھا لی تھیں، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر، یہ جواب مل دے گا۔ جو لوگ صرف کھانے پینے تک ہی ہیں، نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ کسی کا حق سمجھتے ہیں، وہ کھائے پیے جا رہے ہیں، نہ فضول خرچی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا سلوک جو ہے بہت برا ہوگا۔ فضول خرچیوں کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن کو کہیں گے کہ تم نے میری نعمتیں دنیا میں خوب کھا لی، آج میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ آپ جہنم کا گرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے پھوڑ کے اندر جو ہے پینے کے لیے پھوڑوں کی پھنسیوں کی پیپ جو ہے کھولتی ہوئی جب تمہیں پلائی جائے گی، اور کانٹے دار درخت کا کھانا تمہیں کھلایا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کا واسطہ اپنے قرآن کی طرف آ جاؤ، تاکہ یہ خستہ حال لوگ جو ہے جو برباد کر دیے ہیں چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں نے، حکمرانوں نے، تاکہ ان کو بھی کوئی جو ہے کوئی سکون کا سانس جو ہے وہ مل جائے۔ ان پہ ترس کرو، ان مظلوموں کے ساتھ جو ان حکمرانوں نے ظلم کیا ہے ان پہ ترس کرو۔ اللہ کے سب سے بڑا ذریعہ ترس کا ہے کہ اللہ کے نظام کی آواز کو بلند کرو، کہ اللہ کا آسمانی نظام نافذ ہونا چاہیے جو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے جو نافذ کیا ہے آسمانی قانون، ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے، تاکہ اس آسمانی دین اور آئین کی وجہ سے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ قرآن برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ جب اس کو نافذ کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، تو آسمان والا جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہی فرمائے گا، پھر ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ان باتوں کو جو ہے قرآن و سنت کی باتیں جو ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا جو اسوہ ہے کہ انہوں نے آسمانی دین کو نافذ کیا، اسلامی ریاست بنائی۔ کیا ہو گیا، اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، وہ نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں سیرت کی، لیکن کام ایک بھی نہیں ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ عالم بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کر کے غالب کیا تھا۔ اس آسمانی دین کو نافذ کریں گے تو پھر معاشرے پر یہ آسمانی دین غالب ہوگا اور معاشرے کی ہر برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم آسمانی دین کو نافذ نہیں کریں گے تو ہر فتنہ جو ہے کافروں کا وہ ہم پر مسلط ہو کر ہمیں جو ہے وہ ذلیل کرے گا،
ہماری دنیا بھی برباد، آخرت برباد، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے آسمان سے برکتیں اور رحمتیں جو ہے ہم پر نازل نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں جو ہے حقیقی اسلامی ریاست جو نبیوں نے قائم کی ہے، نبی علیہ السلام نے قائم کی ہے، صحابہ کرام کی، اس کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے آسمانی دین کو اس کو سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشش کرو، زبان سے بھی آواز بلند کرو، عمل سے بھی جو ہے کوشش کرو۔ ان ظالموں کو، کافروں کے فتنے کی کو مسلط کرنے والے ظالم جو کافروں کے ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، ان کو کرسیاں نہ دو، ان کو ووٹ نہ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان کی حمایت نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تمہیں شدید سزا دے گا، یاد رکھ لیں۔ یہ ان کے جو ہے ظلم مسلط کرنا، ان کی بدماشیاں لوٹ مار مسلط کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ لوگوں کی حق تلفی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی امن جو ہے وہ ملے ہمیں، لیکن یہ ظالم جو ہے یہ کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آ جاؤ اپنے رب کے آسمانی دین کی طرف، آ جاؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی طرف، آ جاؤ اسلامی ریاست کے آئین اور قانون کی طرف آ جاؤ، جس کو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا تھا۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اسی میں جو ہے عدل و انصاف اور مساوات ہے۔ آ جاؤ اس آسمانی آئین اور قانون کی طرف، چھوڑ دو کافروں کے فتنے کو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔